دنیا کی زندگی ہے یہ ایسے دیکھتے بدلتی جاتی ہے. بندہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے بدل بھی جا رہی ہوتی ہے, بندہ مان نہیں رہا ہوتا, لیکن زندگی منوا رہی ہوتی ہے. دل نہیں چاہ رہا ہوتا, بندہ دیکھتے ہوئے نہیں مان رہا ہوتا, لیکن بدل رہی ہوتی ہے. ایسے ہی بدل رہی ہوتی ہے جیسے دن چڑھتا ہے نا, تو سورج طلوع ہوا, یہاں طلوع ہوا, او دن کی روشنی بڑھتی گئی, لیکن پھر غروب کی طرف. تو اگر آپ شام کو بیٹھے کہ میں نہیں مانتا دن غروب ہو رہا ہے, تو بھائی کہتے رہو دن تو تمہیں بھی نظر آ رہا ہے غروب ہو رہا ہے, حدت اس کی ختم ہو رہی ہے, ان کی بڑھ رہی ہے. اسی طرح ہم اپنی زندگی کے جو شب و روز ہیں, مانیں یا نہ مانیں, ہمیں اپنا وجود ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ میاں وقت گزر رہا ہے. ہر لمحہ جو ہم بسر کرتے ہیں وہ گزر جاتا ہے. بسر کر لیا یہ سمجھ آ رہی ہے, تو گزر گیا یہ سمجھ نہیں آ رہی. دیکھو نا, بسر بھی تو خود ہی کیا نا, جو بسر کیا تو گزر تو گیا. تو جو اوقات اس زندگی میں اللہ کی عبادت میں بسر کرنا نصیب ہوں, تو یہ اللہ کریم کا احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے. اس لیے یہ کوشش فرمائیں کہ اس وقت کو خالص, یہ جو کیفیت ہے نا ایک حضور حق کی, ہر عبادت کے بے شمار انعامات, اجر اور ثواب کے پہلوؤں میں بھی اور دنیاوی منفعت میں بھی. اگر روزہ اللہ کریم نے فرمایا نا میرے لیے اور میں نے ہی اجر دینا ہے, تو دنیا میں آ کر اس کی بحث کرو گے تو تمہیں طب کہے گی کہ سال بھر میں 12 مہینوں میں 1 مہینہ ایسا ہونا چاہیے جس کا کچھ وقت معدہ خالی رہے, تمہاری صحت بہتر ہو. یہ الگ بات ہے. لیکن جب بندہ عبادت کے پہلوؤں سے دیکھتا ہے تو رمضان المبارک یہ برکات یہ بندے کو کندن بناتی ہیں, پختہ کرتی ہیں. یہ عبادت, وہ کہتے ہیں نا رمضان المبارک گزر گیا, حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے یہ نہ کہا کرو رمضان گزر گیا, اس کی برکات ایسے رمضان بسر کرنا نصیب ہو کہ اس کی برکات اگلے رمضان المبارک تک داخلے کا سبب ہو. چونکہ نماز تک, جمعۃ المبارک اور رمضان المبارک آنے والے رمضان المبارک تک اس کی برکات ایسے بھی ملتی ہیں کہ اگر کوئی گناہ کبیرہ نہ کر بیٹھے تو یہ حفاظت فرماتے ہیں. حدیث شریف میں آتا. تو حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ نہیں پسند فرماتے تھے کہ کوئی کہے کہ جی رمضان چلا گیا, فرماتے تھے نہیں, اللہ نے جو تمہیں رمضان عطا فرمایا وہ ایام شب و روز کے تبدیلی ہے, اس کی برکات کہاں چلی گئی. ایسے رمضان المبارک میں اپنے اوقات اور اپنی عبادات کرو, ایسے محو رہو کہ آنے والے رمضان تک یہ برکات تمہیں پہنچائیں. تو جب ہم اسی کیفیت کو دیکھیں گے تو روزہ دار ایک ایسی کیفیت ہے, ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں ہر روزہ دار کو حضور حق کی ایک کیفیت نصیب ہوتی ہے. حضور حق کی کیفیت, شاید لفظ جو ہیں یہ معنی نہ کر رہے ہوں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارا ایمان ہے اللہ ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے, تو یہ حضوری کی کیفیت یہ وہ عبادت ہے جو ہر ایک کو محسوس ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے ماننا, اقرار باللسان, ایک ہوتا ہے اس اقرار کے ساتھ تصدیق کہ میں دل سے مانتا ہوں. اس کے ساتھ پھر ایک کیفیت ہوتی ہے, جیسے ہمیں معلوم ہے کہ ٹھنڈی جگہ ٹھنڈی شے جو ہے وہ بھی جلائے گی یا گرم شے جلائے گی, تو اس گرمی کے ساتھ ہاتھ لگے تو جو سمجھ آتی ہے اس کی کیفیت بتلانے سے زیادہ ہوتی. اسی طرح یہ وہ عبادت ہے کہ ہر روزہ دار کو ایک حضور حق کی کیفیت نصیب ہوتی ہے. مثلا یعنی کیسے, ابھی آپ خود مانیں گے. کوئی وہ بندہ جس کا روزہ ہو, بھلے اسے پیاس لگی ہے بھلے اسے بھوک لگی,
بھلے مخلوق میں ہے بھلے اکیلا ہے، بھلے وضو کے لیے وہ کلی کرنے کے لیے پانی منہ میں لے لے، حلق تک تراوٹ نہیں جانے دے گا، اس وقت کون دیکھ رہا ہوتا ہے اسے؟ اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ روزے دار کی ایمان کی کیفیت اس درجے کی ہوتی ہے کہ وہ قرب الہی اس پر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس وقت وہ کہتا ہے یہ تراوٹ بھی گلے میں چلی گئی، لوگوں کے سامنے روزہ دار ہوں گا لیکن میرا روزہ نہیں رہے گا۔ تو یہ ایسی عبادت ہے، ہر روزہ دار کو اپنے اپنے درجے میں ایک حضور حق کی کیفیت نصیب ہے۔ پھر اس میں وہ وقت نصیب ہو جائے کہ جس میں کلی طور پر بندہ اپنی اس کوشش کے آخری حصوں تک چلا جائے کہ اوصاف ملکوتی ہوں۔ اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے، ایک دوسرے کی معاونت فرمایا کریں، ایک دوسرے کے لیے بہتری بھلائی آسانی کیا کریں، اور اللہ کے لیے اپنی عبادات میں متوجہ رہا کریں۔ عبادت کا کرنا اور اس کی گئی عبادت میں متوجہ رہنا زمین آسمان کا فرق پیدا کر دے گا۔ تو جو بھی نصیب ہو رہا ہے اس میں متوجہ رہیں۔ عدم توجہ پر ہم جیسا انسان ہماری بات کاٹ دیتا ہے، کلام پسند نہیں کرتا، کہ بات مجھ سے کر رہے ہو، دیکھ کہیں اور رہے ہو، سوچ کچھ اور رہے ہو۔ تو یہاں تو مالک کے حضور سر بسجود ہونا ہے، اور ان سجدوں میں بھی اگر معاملات دنیا کی اور خواہشات ذاتی لے کر ہم بیٹھیں گے تو وہ کیا سجدہ ہوگا؟ اس لیے یہ کوشش فرمائے کہ متوجہ رہا کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت ہے، نوافل ہیں، اور فکر نہ کریں آپ اٹھے نہ اٹھے ان صوفیاء نے آپ کو اٹھا کر کھڑا کر دے میں سونے کوئی نہیں دے گا، لیکن وہ شوق عبادت جو ہے حصول اس سے ہے۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہماری کمزوریاں کوتاہیاں معاف فرمائے، ہمیں ایسی کیفیت اس دار دنیا کی زندگی میں عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ جل شانہ کی رحمت کو دیکھ رہے ہوں، اس دن کہ جس دن لوگ سختی سے گھبرا رہے ہوں، اس کے کرم اور اس کے احسان سے اس دن تسلیاں نصیب ہوں، دنیا کی زندگی ایمان کی نصیب ہو، اور دنیا سے جانا بحالت ایمان نصیب ہو۔